قرض کی رقم میں نفع ہوا تو زیادہ واپس لے سکتے ہیں۔ کسی شخص نے کسی کو 10,000 روپے قرض دیا۔ قرض دیتے ہوئے یہ طے ہوا کہ اگر آپ کے کاروبار میں منافع ہوا اور آپ مجھے 15,000 روپے، تو آپ نے مجھے 15,000 روپے واپس کرنا۔ اس کے کاروبار میں منافع ہوا، اب اگر وہ اسے 15,000 روپے واپس کرے تو کیا اسے سود کا گناہ ہوگا؟ بنت مفید انڈیا سے۔ یہ مضاربت فاسدہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں پروفٹ کی نیت سے، اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں اگر پروفٹ ہو گیا تو مجھے 15 دے دینا، پروفٹ نہیں ہوا تو 15 نہیں دینا۔ تو یہ فاسد مضاربہ ہے، کیونکہ مضاربت میں یہ ضروری ہے کہ پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے آپ شریک ہوں، تو پرسنٹیج تو تھی نہیں، تو آپ نے تو فکس اماؤنٹ کر لیا، تو اس لیے یہ رقم آپ کے لیے حلال نہیں ہے، کیونکہ مضاربت فاسدہ کی بیس پہ جو آپ کو اماؤنٹ جو پروفٹ مل رہا ہے، کیونکہ اس کو ہم سود تو نہیں کہیں گے، البتہ سود کا شائبہ ہے اس میں، شبہ ربا، کیونکہ ہر فاسد معاملہ میں شبہ ربا ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پروفٹ بہرحال آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے 10,000 روپے دیے اس کو چاہیے اپنے 10,000 روپے رکھے اور باقی نہ لے، وہ پیسے لے لیے تو صدقہ کرے اس کو۔ حالت حیض میں قرآن مجید کی کلاس لینا۔ کیا حیض کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے؟ اگر نہیں تو جو بچیاں کلاس کی شکل میں پڑھتی ہیں اور تلفظ درست کرنے کی غرض سے کلاس لیتی ہیں یا حفظ کرتی ہیں تو نہ پڑھنے سے اس میں کافی حرج لازم آئے گا۔ انجم سیالکوٹ سے۔ حیض کی حالت میں قرآن کی آیتیں پڑھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ اس پر میں اپنے چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ ایک تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں دلائل کے ساتھ، تو اس لیے، اور یہ جو کہنا ہے کہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے، تو نقصان وہ نقصان ہے جس کو شریعت نے نقصان مانا ہے، اس کو یہ وہ حرج نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو حالت حیض میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہو۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لڑکیاں پاکی کے ایام میں کلاسز لیا کریں، ناپاکی کے ایام میں چھٹی کر لیا کریں، یا اگر ناپاکی کے ایام میں بھی پڑھنا ہے تو آیتوں کو پھر توڑ توڑ کے پڑھیں، پوری آیت نہ بننے دیں، ایک ایک لفظ کو توڑ توڑ کے ہجے کے ساتھ، اور اس میں یہ نیت کریں کہ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے۔ تو جب وہ قرآن کی آیت کو یا الفاظ کو بالکل رک رک کے توڑ توڑ کے پڑھا جائے گا تو وہ قرآن نیت کے ذریعے قرآن ہونے سے نکل جاتا ہے، تو یہ اس کی گنجائش ہے۔ مرد کے لیے سرخ لباس پہننا، کیا خالص لال رنگ کا لباس پہننا مرد یا عورت کے لیے جائز ہے؟ نعمان صاحب انڈیا سے۔ عورت کے لیے تو بالکل جائز ہے، مرد کے لیے مکروہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو بالکل چمکتا ہوا جو سرخ لباس ہے وہ مرد کے لیے پہننا مکروہ ہے۔ اگلا سوال رضوان صاحب نے جہلم سے اسی طرح کا پوچھا ہے کہ سرخ امامہ پہننے کا کیا حکم ہے؟ تو رضوان صاحب سرخ امامہ بھی ایسا ہی ہے، سرخ چمکتا ہوا لال کلر کا امامہ پہننا، کیونکہ سرخ لباس سے منع کیا تو لباس کے مفہوم میں سب چیزیں آ گئی ہیں، امامہ بھی اس میں داخل ہے۔